آپ ہی کی بستی کے اندر ایک ایسے اللہ والے گزرے، حضرت طاہر شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہو، انہوں نے قرآن کے اوپر اتنی محنت کی، جب بنگال کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا اور وہاں تقریباً ایک ہفتے کا میرا پروگرام تھا، سارے اساتذہ مدرسے کے ذمہ دار ائمہ حضرات سب اکٹھے ہوئے، ہم نے جب ان کو پڑھانے کا طریقہ پیش کیا تو کہنے لگے کہ حضرت آپ نے اتنا آسان طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جو بچوں کو پڑھانے میں ہم سالوں سے پریشان تھے، ایسا لگتا ہے اس طریقے سے بچے ہمارے جلدی قرآن پڑھ لیں گے، یہ آخر ہے کہاں گنگے ہو؟ ہم نے ان سے بتلایا ضلع شاملی ہے، کاندلا کاندلے کے بعد قصبہ گنگورو ہے، تو سارے متمنی کہ ہم گنگے بھی جا کے دیکھیں گے کہ ایسے قرآن پڑھانے والے وہاں موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، میرے نبی کے حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن پاک اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کو اس کے مخرج سے اور صفات کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کی ضرورت مجھے یوں پڑی کہ جب ایک مرتبہ ہم اللہ کے راستے میں گئے اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ہم نے جب قرآن کا حلقہ لگایا، قرآن کا حلقہ لگانے کے بعد جب ہم نے ساتھیوں کا قرآن سنا تو 1-2 ساتھیوں کے علاوہ اکثر ساتھی قرآن ایسا پڑھ رہے ہیں کہ نمازیں نہیں ہو رہی۔ ہمیں اس کی بڑی فکر ہوئی۔ میں نے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بہت سالوں تک پڑھایا ہے، اور جب ہم نے یہ نظام دیکھا تو میں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم عالیہ سے عرض کیا کہ حضرت ایسے ایسے سامنے آیا، اور ہم نے جو بڑی عمر والوں کا قرآن سنا تو ان کا قرآن سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ عمریں گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، پیشانی پر نشان پڑ گیا سجدے کرتے کرتے، لیکن جب قرآن کا مسئلہ آیا اور قرآن سننے کا مسئلہ آیا تو قرآن اس حساب سے پڑھ رہے ہیں کہ ساری محنتیں بیکار ہو رہی ان کی، اس لیے کہ قرآن پاک کو پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، جیسے رکوع سجدہ کرنا فرض ہے اسی طرح سے قرات کرنا بھی فرض ہے۔ ہم نے رکوع بھی صحیح کیا، سجدہ بھی صحیح کیا، ہم نے سارے ارکان ہم نے صحیح کیے، لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھا تو نمازیں نہیں ہو پانے کی۔ مولانا عبدالرؤف صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آدمی سب سے پہلے نیت باندھتا ہے۔ ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دو، میرا کوئی مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، نہ تقریر میرے پہ آتی ہے، لیکن دل دکھی جو بات ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ دیوبند کے پلیٹ فارم سے یہ ہر انسان ہر مومن تک یہ خبر پہنچ جائے۔ الحمدللہ اس ملک کے اندر 2-4 صوبے میرے سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر صوبوں میں پہنچ چکا ہوں، اور جہاں بھی میری تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے میں یہی بات کہتا ہوں، قرآن کو صحیح کر لو، قرآن کو صحیح کر لو، قرآن صحیح پڑھ لو۔ کم سے کم امت ایک چیز کو تو پکڑ لے۔ ایک مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص نے اپنے کھیت کے اندر محنت کی، خوب محنت کی، اس نے زمین تیار کی، ہر اعتبار سے جتنے بھی زمین تیار کرنے کے ساری چیز اس نے تیار کی، لیکن تیار کرنے کے بعد اس نے دانہ نہیں ڈالا، دانہ ڈالا تو بیکار دانہ ڈالا۔ تو بزرگوں بتاؤ، سب کسان لوگ ہیں، پیداوار اگے گی کیا؟ فصل کاٹے گا وہ؟ ابھی ٹھنڈ گزر رہی ہے، ابھی تھوڑی ٹھنڈ ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے کتنی ٹھنڈ تھی، اور آدمی صبح کو فجر کی اذان کے بعد
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پوری رات کسی کو نیند نہ آئے، لیکن نماز اذان سے پہلے ایسی سکون سے نیند آتی ہے کہ پوری رات کی تکانیں چند دنوں میں، چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ کروٹیں بدل بدل رات گزر گئی، لیکن جہاں تہجد کا ٹائم ہوا وہی اس کو اتنی خطرناک نیند آئی کہ اگر نمازی ہے تو فجر کی نماز پڑھ لے گا، ورنہ پتہ چلا سورج بھی نکل گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقبول، یہ کہ اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہے کہ نہ سونے والا بھی سو جاتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس وقت میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے ہیں، گرم بستر چھوڑ کے سارے کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج جمعہ کے دن سب نماز پڑھنے آ رہے، کسی نے کہا کوئی گشت کر رہا ہے چلو نماز کے لیے، بلکہ بدھ ہی سے جمعرات کے ہی دن سے اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں دیکھو مجھے جمعہ پڑھنا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے سب تیار کر لینا، مجھے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ پوری تیاری کرے گا اور نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، صرف اور صرف آئے گا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اس کی غرض نہیں ہے۔ لیکن جب مسئلہ قرآن کا آئے گا تو قرآن اس طرح سے پڑھیں گے جیسے زمین نے تیار کی، دانا میں ڈالا تو بیکار ڈالا، فصل نہیں کاٹ سکتا۔ ہر انسان نیت باندھنے کے بعد کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات بہت غور سے سننے کی چیز ہے، کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے دونوں جہاں کو بنایا۔ اور اگر ایک بندے نے پڑھ دیا الحمد کی جگہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام کمزوریاں اس رب کے لیے، نعوذ باللہ جس نے دونوں جہاں کو بنایا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کمزوریاں ہیں؟ کسی بندے کے دل میں ذرا بھی آ گئی ہے فلاں کمزوری اللہ کی ہے تو ایمان ہی ختم ہو گیا اس کا، اور ہم نیت باندھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو بتائیے کہاں کو نماز ہو جائے گی ہماری؟ مولانا عبدالرؤف صاحب سے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے دونوں جہاں کو بنایا، اور اسی دوسرے بندے نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام کمزوریاں نعوذ باللہ اس رب کے لیے۔ کتنا فرق آ گیا۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ قرآن وہ چیز ہے، عربی وہ چیز ہے کہ زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں، حرفوں سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہر چیز خوبصورت ہے، مکان دکان ساری چیزیں خوبصورت ہیں، کپڑا پہننا اوڑھنا سب چیز نہیں ہے تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آج امت پریشان اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ تھا کہ اگر فجر کی نماز سے پہلے اٹھ گئے تو ہر گھر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے محل کی مکھی کی آواز بھن بھنانے کی آتی، قرآن ہر گھر میں تلاوت ہوتی تھی۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کہیں رشتہ داری میں چلے جائیں اور فجر کی نماز پڑھنے کا نمبر آ جائے، وہ راستہ بتانے والا نہ ہو تو آپ مسلمان محلے میں پہنچ جاؤ، پریشان ہو جاؤ کہ مسجد کا راستہ بتانے والا کوئی ملنا ہی نہیں، سارے سوتے ہوئے ملیں گے۔ مولانا حسین صاحب پانڈولی والے کہتے ہیں کہ رب کا پجاری سوتا ہے، رام کا پجاری جاگتا ہے اذان سے پہلے۔ یہ تو ہم لوگوں کا حال ہے۔ جب سے یہ مسجد قائم ہوئی اس منبر سے جانے کتنے مقرر آپ کو دین کی باتیں بتا چکے، لیکن جس نے جو کہہ دیا باقی کوئی فرق آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کا ہلکا لگنے لگے نا جماعت میں جانے کے بعد، اس میں بھی جو ان کی یاد بھی ہوتی ہے جی مجھے تھوڑا کام ہے، میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے، تمام بہانے بدل دیتے نہیں، قرآن سے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کا جو طریقہ اچھا پڑھنے کا جو طریقہ ہے آپ ہی کے شہر سے ہم نے، آپ ہی کے قصبے سے ہم نے سیکھا ہے۔ آپ ہی کی بستی کے اندر ایک ایسے اللہ والے گزرے حضرت طاہر شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے قرآن کے اوپر اتنی محنت کی، جب بنگال کے اندر میں نے اس کا ذکر کیا اور وہاں تقریباً ایک ہفتہ کا میرا پروگرام تھا، سارے اساتذہ مدرسے کے ذمہ دار ائمہ حضرات سب اکٹھے ہوئے، ہم نے جب ان کو پڑھانے کا طریقہ پیش کیا تو کہنے لگے کہ حضرت آپ نے اتنا آسان طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب بچوں کو پڑھانے میں ہم سالوں سے پریشان تھے، ایسا لگتا ہے اس طریقے سے بچے ہمارے جلدی قرآن پڑھ لیں گے، یہ آخر ہے کہاں گنگے ہو۔ ہم نے ان سے بتلایا ضلع شاملی ہے، کاندلا کارنے کے بعد قصبہ گنگورو ہے،
تو سارے متمنی کہ ہم گنگے بھی جا کے دیکھیں گے کہ ایسے قرآن پڑھانے والے وہاں موجود ہیں، لیکن جب ہم یہاں آئے تو وہ نظام موجود نہیں رہا۔ حضرت قاری صاحب نے بہت محنت کی، پیدل جا کر کے، سائیکل سے جا کر کے، یہ طریقہ یہاں سے جا کے ہمارا ضلع بجنور گاؤڑی کے اندر پہنچ گیا۔ اب پورے ہندوستان میں گاؤڑی کے نام سے یہ طریقہ مشہور ہے۔ حضرت قاری ارشاد صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے یہاں راستہ نہیں تھے، پانی تھا، اور مدرسے میں اطلاع نہیں دی، ایسی پانی وہ نکلے جو ڈنگر چرانے والے ہوتے ہیں، ان سے کہا مجھے مدرسے جانا ہے۔ پانی خوب تھا، اتنے پانی یعنی کہ کپڑے بھیگے ہوئے، مدرسے گیٹ پر پہنچے، ہمارا استاد پارا سن رہے تھے، پارا سن رہے ایسے بھاگے، ہم نے کہا ہمارا استاد کو کیا ہوا؟ دیکھو تو گیٹ پر قاری شاہ صاحب کھڑے ہیں۔ اتنی محنت اس شخص نے قرآن کے لیے کی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے؟ ابھی اگر کسی مسجد میں اذان ہو لگے گنگیروں کے اندر تو لگتا ہے کہ گنگیرو اتنا مشہور ہے، لیکن اذانیں صحیح نہیں ہو پا رہی، کون کرے گا اس چیز کو؟ کچھ مسجدوں میں جھگڑا اذان پڑھنے کے اوپر، اگر دوسرے اذان پڑھ دی تو مسجدوں میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو اچھی بات ہے کہ اذان پڑھنے کی کتنا بڑا ثواب ہے کہ جہاں تک اس کے اذان پڑھنے کی آوازیں جائیں گی وہاں کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ لیکن وہ جب ہے جب قرآن ہم صحیح پڑھیں گے، اذان صحیح پڑھیں گے جب ہے۔ تو اسی لیے ہر بندے سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے قرآن کو صحیح کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی محنت کرتا ہے اس کی محنت رائگاں نہیں جاتی۔ ایک بندہ اگر قرآن کو صحیح کرنے کے لیے محنت کرتا ہے لیکن اس کی زبان سے بڑے ہونے کی وجہ سے الحمد کی جگہ الحمد نکل رہا، وہ الحمد کہہ رہا پھر بھی الحمد نکل رہا، پھر اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا، فرشتوں گوارانا یہ میرا بندہ میرے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، آپ گوارانا قیامت میں بہترین پڑھنے والوں میں شمار کروں گا۔ یہ کب ہے؟ جب ہم قرآن صحیح کریں گے۔ میرا ایک جگہ جانا ہوا، ایک سال کے بعد کہا کہ حضرت جب سے آپ کہہ کے گئے یہاں سے کتنے نمازیوں نے اپنی نمازیں اپنے قرآن امام صاحب کو سنا لیا، لیکن ہم کرتے ہی نہیں اس کام کو۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کے تو سوچے ہم کر کیا رہے ہیں قرآن کے۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ قرآن کو اپنے صحیح کریں۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں سب کی روایتیں ملتی، تلاوت کرتے ہیں ہر آدمی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظالموں نے الزام لگایا تھا تو اما عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے بھی اس کو دلاسا نہیں دیا، پھر وہ اپنے گھر گئی، گھر جا کے دیکھا تو والدے سے معلوم کیا، والدہ ابو جان کہاں ہے کہ دیکھو سامنے بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے رو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نیت لے کے چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، لیکن قرآن کی آیتیں سنی کہا پلٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے جب شہید ہوئے۔ کوئی سب بزرگوں کوئی سے صحابی صاحب رہے تو سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ابھی موجودہ بزرگ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم عالیہ مکے کے اندر تھے، مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی وہ بتا رہے تھے ایک جگہ پروگرام میں کہ جب حضرت مولانا سے ہماری ملاقات ہوئی فجر کی نماز کے بعد تو 5واں پارہ پڑھ لیتے والمحصنات کا، اور جب عشاء کے بعد ملاقات ہوئی 26واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مکے کے اندر روز کا قرآن پڑھتے ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی، آج دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ طبیعت تو میری بھی چاہتی ہے میں دنیا میں چھاؤں، ہر انسان کی طبیعت چاہتی ہے میرا خوب عزت اکرام ہو، میں کہیں جاؤں میری تقریر اچھی ہو، سارا کام ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن یہ چیزیں ویسے نہیں ملتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ایک آدمی نے زمین تیار کی ہے، زمین تیار کر کے اس کے اندر بہترین دانہ دار فصل کاٹے گا، اور اگر اس نے زمین میں دانہ کہیں بڑھیا نہیں ڈالا تو فصل نہیں کاٹے گا، محنت رائے گا جائے گی۔ اسی لیے ہم سب لوگوں کو اپنے قرآن صحیح کرنے کا ایک حلقہ بنانا چاہیے۔ حضرت محمد عبدالرؤف صاحب سے میں درخواست کروں گا، ان سے میری بات بھی ہوئی ہے کہ کم سے کم ایک نماز میں ایسا ہو کہ سارے نمازیوں کو سورہ فاتحہ اور 10 سورۃ الم تر قل اعوذ بالناس تک کہلا دیا جائے، اور جس کا جی چاہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے پھر اپنی نمازیں صحیح کر لیں۔ جب ہم کام کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کر کے سب آئے، تیاری کر کے کام کاج چھوڑ کے سارے ہم آئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نے سارے ارکان ادا کیے، رکوع سجدہ ہم سب کے ارکان کیے، لیکن جب قرآن کا مسئلہ آتا ہے قرآن نہیں صحیح پڑھ پاتے تو ہماری نمازیں کیسے ہو جائیں گی؟ ہم اگر کہیں کسی بھی دربار میں جائیں گے اگر ڈھنگ سے بات نہیں کرنے وہ ہمیں بھگا دے گا، ہماری بات ہی نہیں سننے کا۔ قرآن جب مسئلہ آ جائے تو حاکم الحاکمین ہے وہ تو کر ہی لے گا، لیکن ایسا نہیں ہے بزرگوں۔ اس لیے آپ سے میری درخواست ہی ہے، دوسری کی تلاوت ہی کیا رہو۔ قرآن کی تلاوت جو شخص کرے گا
اس کے بہت درجے بلند ہو گئے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے خبروں میں خود سنا ہے ایک غیر ایمان والے نے قرآن کی عزت کی, اس قرآن کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ سے اس کو محفوظ فرمایا. اس کا انتقال ہوا, وہ خبروں میں چلا, میں نے بھی سنا خبروں کو, بہت لوگوں نے سنا خبروں میں. وہ کتابوں کی خرید و فروخت کرتا تھا, قرآن کی بھی خرید و فروخت کرتا تھا. اس نے اپنے کارخانے کے اندر 2 نوکر ایسے رکھے تھے کہ قرآن کا کوئی ورقہ کہیں ملے اٹھا کے صرف اوپر رکھ دینا. صرف اتنی اس شخص نے عزت کی. اس کا انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد جو بھی ان کے رسم و رواج کے سارے کام کیے, آگ لگا گئی, لکڑیاں جل گئی, چیتیں جلتی, سارے پریشان ہو گئے, ہنگامہ ہو گیا, دور دور تک لوگ آ گئے کہ معاملہ کیا, آپ کا کام تو جلانا, کہا کیوں نہیں جلاتی, کیا معاملہ ہوا. کسی نے کہا جامع مسجد کے امام سے ان کا تعلق, ان سے رابطہ کرو. جامع مسجد کے امام سے رابطہ کیا, اگر لوگ دنیا کے آگے شخص کو نہیں جلائے گی. تو لوگوں نے معلوم کیا کیوں, اس لیے کہ یہ شخص قرآن کی عزت کرتا. جب غیر ایمان والے قرآن کی عزت کرتے, اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ سے محفوظ کرتا. ہم تو ایمان والے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے بالکل بھی. ہمارے ایمان والے گھروں کے اندر قرآن رکھے گل گئے, اور گلنے کے بعد مسجد میں پہنچا دے, بڑی بڑی مسجد میں چٹے لگے پڑے, امام صاحب سے یا مؤذن سے معلوم کرو قرآن کہاں سے آئے کہ جو محلے والے رکھ گئے. ارے کہ اللہ کے بندو, قرآن بھی ایسی ہندی کتاب ہے, ہم نے پھاڑ کے نہیں رکھ کے کہیں اور رکھ دی. قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے. قرآن تو وہ چیز ہے کہ جس کے دیدار سے بھی اللہ ثواب کرتا ہے, جس کے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہوا, ایسا عاشق ہوا جب آدمی پہ عشق کا جنون سوار ہو جاتا ہے, وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. اس نے ایک لڑکی کو دیکھا اور کسی سے معلوم کہ لڑکی کس کی ہے, کہ فلاں کی لڑکی ہے, کہ نئے آباد ہو ہمارے گاؤں میں. اس گھر گیا, ڈائریکٹ کہا لڑکی آپ کی, کہ ہاں ہمارے پاس لڑکی ہماری ہے, کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہماری کچھ شرطیں ہیں. بہت سے مذہب ایسے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کے ذریعے اپنے مذہب کو پھیلاتے ہیں. وہ اپنی لڑکیوں کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں کہ ایمان والوں کو اپنے جھانسے میں پھنساؤ, اور جب وہ اپنے پہ قابو نہ پائے پھر اپنی شرطیں رکھو. اس نے کہا ہماری 3 شرطیں ہیں, وہ منظور ہے تو ہم شادی کر دیں گے. اس نے کہا مجھے سب منظور ہے, بولو. کہ آپ کو اپنا دین اسلام چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک. اپنے رشتے دار چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک. اپنا ملک کو چھوڑنا پڑے گا, ہمارا ملک کو جانا کرا. کہ 3 شرطیں مجھے منظور ہیں. شادی ہو گئی, چلا گیا. ایک روز جب آفس سے آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا اپنی اہلیہ سے, یہاں یہ کتاب رکھی تھی کہاں گئی. اس نے کہا میں نے غیر ضروری سامان کی, یعنی گھر کی صفائی ستھرائی کی غیر ضروری سامان کوڑے دار میں پھینک دی. اس نے وہ کتاب بھی پھینک دی. کہ ہاں, بس جب یہ سنا تو دل پر اس کے چوٹ لگی, کانپنے لگا, ہاتھ اس کے لرزنے لگے, زمین کی طرح دوڑتا ہے کوڑے دان کی طرف تو زمین کانپنے لگی. اس نے اپنا خود واقعہ سنایا. تھراتے ہوا ہاتھوں سے کوڑے دان سے اپنا اللہ کلام کو سینے سے لگایا اور روتا ہوا گھر واپس آیا. عجیب کیفیت تھی اس کی. اس کی اہلیہ نے سوچا ضرور اس کا اسلام سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اس نے کہا یا تو اس گھر میں کتاب رہے گی یا میں رہوں گی. اس شخص نے یہ لکھا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا امتحان تھا, اور میں نے اپنے نفس کو جھنجھوڑا کہ اب تک تو تیرے نے اپنی نفسائی خواہشات پوری کر لی, اور تیرا اللہ کا کلام تھا, تیرے دماغ کے اندر اتنا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور آج اگر میں نے انکار کر دیا میری آنے والے سے ساری تباہ ہو جائیں گی. اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑ کے اس نے کہا کہ اس کتاب کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. اللہ کا وہ کلام ہے جو دیدار کی وجہ سے کلمہ باقی رہا اس شخص کا. اور وہ پھر آ کر کے اس نے دوبارہ اپنا کلمہ پڑھا اور صف اول میں آ کے بیٹھا. قرآن وہ چیز ہے. ایک ایمان والے شخص جو بیچارہ پڑھا ہوا نہیں تھا, ایک اللہ والا کا انتقال ہوا, اور بزرگوں نے کہا اور ان کے مریدین کے جو خواب میں آئے کہ حضرت کیسے گزری, کہ اللہ نے بہت بڑا فضل فرما دیا, لیکن ہمارے محلے میں فلاں کا انتقال ہوا, وہ جنت میں میرے ساتھ تھا, اس کا ایسا کون سا عمل ہے. تو مریدین کی آنکھیں کھلی, صبح کو اس کے گھر پہ گئے. اس کی اہلیہ نے کہا میرے شوہر کو 4 سال ہو گئے انتقال کیے ہوئے, تو کوئی عمل بتلائیے. کہ کوئی عمل نہیں, جیسا عام طور سے کچھ تو بتلائیے. انہوں نے کہا بس صرف یہ سامنے جو کتاب رکھی ہے سب کھول کے کہتا تھا اللہ تو نے یہ صحیح فرمایا, اللہ تو نے درست فرمایا. صرف اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے ساتھ اس کا ملن کیا ہے. یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں, یہ لیلا مجنون کے واقعے نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ لائن سے ڈون پہاڑوں پر جب میں نے بیان کیا, ایک نوجوان کھڑے ہوئے, کہنے لگے مولانا آپ نے جو تقریر کی قرآن سے متعلق میرے اوپر یہ معاملہ ہے. میرے مکان کے اوپر آ رہے سوالوں نے قبضہ کر رکھا تھا, پوری مارکیٹ ان کے ساتھ دے رہی تھی. میں تنہا کھڑا تھا کیونکہ پہاڑوں کا مسلم آبادیاں بہت کم ہے. میں تنہا کھڑا تھا. میں مولانا عبدالستار نام کے والوں کے پاس گیا. انہوں نے کہا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتے لو تمہاری فتح ہوگی. میں 1.5 سال تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا. الحمدللہ رات ایسے نکل کے بھاگا. مجھے دکھایا اس نے کہ میرا مکان خالی ہوا قرآن کی برکت سے. کر کے دیکھے آپ, ہر ایمان والا اتنا کر سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کو 24 گھنٹے میں وضو کر کے سینے سے لگا کھڑے ہو کے بارے الہ قرآن پڑھنا نہیں آتا, بڑی عمر آ گئی, اللہ تعالیٰ جیسے کیسے بھی ہو تیرے دربار میں کھڑا ہوں, تیرے پاک کلام کو سینے سے لگائے ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ میرا بیڑا پار کر دے. مجھے امید ہے خدا کی ذات سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. جو قرآن کی تلاوت کرتے ان سے معلوم کرو,
ان کے دلوں کے اندر کتنی اس کی رغبت ہوتی ہے. قرآن کو سینے سے لگا کے جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو میں سمجھتا دنیا کوئی مشین اتنا سکون نہیں پہنچا سکتی جتنا سکون پہنچاتا ہے. اور جو قرآن کی تلاوت کرنے والا جس دن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے پورا دن ان کا ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ کھویا ہوا ہو, کبھی نہیں لگتی اس کے اللہ کا وہ کلام ہے. ہم ہر ایمان والا اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. آدمی دعائیں نہیں مانگتا. اور ایک شخص مجھے ملا ابھی, مولانا مفتی مستجاب الحق ہمارے ساتھ میں تھے, کہنے لگا اللہ میرے کو اتنی آزمائش نہیں لینی چاہیے مولانا, مفتی صاحب آپ سے شکایت کر رہا ہوں میں, اللہ کو اتنی آزمائش لینی چاہیے, اتنا یہ نہیں کرنا چاہیے, میرا روزگار نہیں چل رہا, اتنا ایسا ٹھہرا کہ جیسے کوئی اللہ پہ میرا قرضہ ہو. میرا بھائی تھوڑا نہیں مولانا, تمہیں کیا معلوم میرے سامنے کیسا حالات ہے, اللہ تعالیٰ کسی اتنی بھی آزمائش نہ لے. اس کا یہ الفاظ تھے ایمان والے بھی. جب تعلیمی زندگی میں کچھ بھی کو مفتی مستجاب الحق بیچارے بہت سمجھا رہا ہے, ارے بھائی ایسی بات ہے مجھ تم سے شکایت کر رہا ہوں میں, ارے تم مجھ سے شکایت کر رہے تو اللہ کو شامل کر رہا ہو کہ اللہ تو کر رہے جو کچھ کر رہا ہے. اس طرح کے اس کے الفاظ میرے سامنے تھے. بڑا احساس ہوا اس کو. اس وقت میرے کو تو یہ تھا کچھ سنا ایک دم کہے تو کچھ اور نہ بول دے. حالات ہمارے گھر کے یہ بن گئے ہیں کہ 2 روپے کی آمد ہے, 2.25 خرچہ کریں گے تو 25 پیسے کا قرضہ کا ہو گئی. کوئی ہمارے فنکشن آنے لگے, 1 لاکھ کا خرچہ ہے تو 2.5 لاکھ کا خرچہ کرے گا, 1.5 لاکھ قرضے پہ لے گا, کہاں سے ادا ہوگا؟ آمد تو وہی ہے 10 روپے. اس طرف نہیں دیکھتے آدمی, خرچ بڑھاتے چلے جائیں گے, آمد بھی دیکھتے نہیں تو قرضہ تو ہونے ہی ہونا ہے. تو اس لیے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر رکھے ہیں. قرآن اگر پڑھیں گے آپ, اس کا ترجمہ پڑھیں گے تب پتہ چلا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. پیدا ہونے سے لے کے مرنا تک کا سارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. اسی لیے آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ درخواست یہی ہے کہ آپ اپنے قرآن کو صحیح کریں. نمازی اس وقت کو زیادہ آ چکے ہیں, وہ آیت پڑھی میں نے, اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں قرآن پاک اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا ہے. ہر ایمان والا دوبارہ سن لے میری بات. ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے دونوں جہاں کو بنایا. اور ایک بندے نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام کمزوریاں ناؤزبللہ اس رب کے لیے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, قرآن پڑھنا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے, نماز پڑھنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, قرآن پڑھنا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے, کبھی نمازیں نہیں ہونی. اس لیے آپ سے بھی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے, آپ اپنے امام صاحب سے یا کسی محلے دار سے کم 10 صورتیں پڑھ لیا کریں, اس کو یاد کر کے سنا دیا کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ محنت کر کے سارا ہمیں کچھ نہ ملے. اور قرآن کی تلاوت ہمیں گھر میں کیا کریں. قرآن کی تلاوت ہم کریں گے تو مجھے امید ہے خدا کی ذات سے آپ کو ثواب ملے گا, اور اتنا ثواب ملے گا, برکتیں خوب ہوگی. ابھی میں ایک جگہ ایک بزرگ اللہ والے کہہ رہے تھے کہ میں درمیان میں میرے بات آ گئی, اور پرسوں ترسوں میں نے سنی بزرگ کی بات کہ ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں نا, بے برکتی کی بات ہے تو ہم ہاتھ یوں دھوتے ہیں, ہاتھ یہاں تک گھر تک دھونا چاہیے. اس گھر کے اندر بے برکتی یعنی برکت کو کوئی روک نہیں سکتا, اور جو بندہ اپنے کھانا کھانے ہاتھ اتنے دھوگا نا تو بے برکتی کو روک نہیں سکتا اس کے گھر کے اندر. اس لیے اپنا ہاتھ بھی یہاں تک دھونے چاہیے کھانے کے لیے, فیشن نہ ہونا چاہیے اتنے دھوتے ہیں بس. ہاتھ کہاں تک دھونے؟ یہاں تک. یہ درمیان میں بات آ گئی میری, اتنا ہاتھ دھونا چاہیے. اور اتنا ہاتھ دھو کے ہمارے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ 2 بزرگ خلیفہ تھے, میں انہیں دیکھتا تھا کہ وہ ہاتھ یہاں تک, جب انہیں حدیث سنی تو میں نے کہا ہمارے والد صاحب یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے, جب بھی ہاتھ دھوتے تھے یہاں تک. تو سبھی حضرات ایمان والے اپنے ہاتھ یہاں تک دھوئے جب کھانا کھائے. یہ روزانہ کا کام ہے, بغیر دسترخوان کے کوئی کھانا نہ کھائے. آج کل تو ہم چولہے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, کھانا ایسے گر جاتا ہے. دسترخوان بٹھا کے کھائیں تبھی برکتیں ہوگی, ورنہ ہر ایمان والا بے برکتی کے سامنے, کیونکہ نبی کے طریقے ہم نے چھوڑ دیے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے, قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے, اور ہر گھر کے اندر ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے.